السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الرحمن ذی المجد والفضل والإحسان تسجد له الأرواح والأبدان والصلاة والسلام على رسول الله المنان۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن او کما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصیام جنۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ وجل شانہ کی ذات انور کے لیے خاص ہیں، جو خالق لا یزال علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہوں سید الانبیاء امامنا فی الدنیا والآخرہ، محسن انسانیت سرتاج الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر۔ سامعین ذی احتشام، آج کا جو لیکچر ہے وہ رمضان کے فضائل اور رمضان المبارک سے استفادہ کیسے حاصل کریں، میں اختصار کے ساتھ رمضان کے فضائل اور اس سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے بیان کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی اللہ رب العزت صحیح معنوں میں تکریم اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و مستمعین، میں نے جو تلاوت قرآن آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت مبارکہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان لفظ رمض سے مشتق ہے۔ رمض کہتے ہیں تیز گرمی کو، رمض کا معنی ہے جلنا۔ تو یہ رمضان بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان لوگوں کے نفوس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کو اس ماہ مقدس کے اندر بڑی بڑی کامیابیوں سے نوازا۔ فتح مکہ کی عظیم کامیابی ہوئی، اسی طرح غزوہ بدر رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ رمضان المبارک کے اندر ہی پاکستان کا خطہ ارض معاذ وجود میں آیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بندے کے تمام صغیرہ گناہ رمضان المبارک کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنی بھی آسمانی کتابیں کا نزول کیا، وہ تمام کی تمام کتب رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر نازل ہوئی۔ رمضان اس قدر فضیلت والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے عمل کا اجر، نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔
تو رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالہ سے کتب احادیث کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا بابرکت مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے روزوں کی حالت میں بھی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان جو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے وہ تو جکڑا ہوتا ہے، قید ہوتا ہے۔ تو انسان کے جو نفس ہے اس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسے نفس کے بارے میں پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے، شقل بن حمید رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ تو بتایا ہے، اپنے نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے گا، دل کی شرارتوں سے، اسی کے زبان کے شر سے کیسے محفوظ رہے گا؟ تو انہوں نے ایک پیاری اور خوبصورت دعا سکھائی، مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر لسانی ومن شر بصری ومن شر قلبی ومن شر منجی۔ یہ دعا سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، تو اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے رب تعالی کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ اس قدر فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر بندوں کے نیک اعمال کا جو اجر ہوتا ہے اس کو 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے تھے، صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو، بے شک اس ماہ مقدس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ تو سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں نعمت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں معافی مانگیں، رمضان المبارک کے اندر اپنے دامن کو نیکیوں کے موتیوں سے بھر لیں، ہم اس قدر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ اگر رمضان المبارک گزر گیا، ہم اپنی غفلتوں کے اندر سوئے رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغما انفن، 3 دفعہ فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا، وہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا۔ سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بے حد بہت بڑا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی شکر کرتے ہوئے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اب رمضان سے کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی اہم اور ضروری چیز کہ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ہم استغفار کریں، کیونکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اس کو 4 طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت کی وجہ سے بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کا حل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد جیسی نعمت سے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اور جو بندہ صحیح معنوں کے اندر توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ
اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ہم ذکر الہی کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی قربت ہوگی۔ ہم اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، رب تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، اور زندگی کے اندر سکون بھی ملے گا، برکات کا نزول بھی ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ ہم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور بھی کرتا ہے۔ چوتھا عمل کہ ہم کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کا ورد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، کوئی عزیز و اقارب کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، روزہ اور قرآن پاک کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ فرمایا روزہ اللہ سے کہے گا، اللہ اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات، اللہ اس بندے کو میں نے دن کے وقت شہوات سے، کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ اس نے رمضان کا حق ادا کیا، یا اللہ پاک یہ رات کو قیام اللیل کرتا رہا، نماز تراویح پڑھتا رہا، اللہ اس نے رمضان کی صحیح تکریم کی، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح قرآن کہے گا، اللہ یہ رمضان کے وقت راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتا رہا، اللہ قرآن کو سنتا رہا، قرآن سے محبت کرتا رہا، اللہ اس نے تیرے کلام کا حق ادا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی بھی سفارش اور قرآن کریم کی بھی سفارش اللہ قبول کریں گے۔ اور روزے دار کی کس قدر فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اذا افطر فارحا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے، واذا لقی ربہ فارحا بصومہ، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا روزہ کا اجر لے گا پھر خوش ہوگا۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ ہماری زبانوں پہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کثرت سے ذکر الہی کا ورد ہو۔ ہماری اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ کیا پتہ آئندہ زندگی میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ مہمان بن کر ہمارے پاس آئے، ہم میں سے کون ہے یا کون نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کے اندر نیکیوں کے موتیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وعلیکم السلام، بہت مہربانی، جزاک اللہ، اپنا آپ نے وقت دیا۔